نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 178 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر بچوں کو پیدا ہونے کے بعد نہلاتے نہیں ہیں بلکہ اسپرٹ یا کیمیکل وغیرہ سے صاف کر دیتے ہیں اور کئی دن کے بعد بچے کو نہلاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بچے کے کان میں اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ اچھی طرح نہلانے کے بعد ہی اذان دی جائے، لیکن اگر اس میں کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو اسپرٹ یا کیمیکل سے صاف کر کے بھی اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے اور دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور اس اذان دینے میں باقاعدہ کانوں میں انگلی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے بغیر کان میں انگلی ڈالے ہوئے بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا بیل کا گوشت کھانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بیل گائے ہی کی نسل ہے اور گائے کا ثبوت احادیث شریفہ میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ تو گویا کہ گائے ایک جنس ہے جس میں نر بھی آتا ہے اور مؤنث اور مادہ بھی آتی ہے، اس لیے اس کا حلال ہونا تو بالکل واضح ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی تھی۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ کے دسترخوان پر گائے کا گوشت پیش کیا گیا اور غالب یہی ہے کہ اسے آپ نے نوش بھی فرمایا ہوگا۔ البتہ اگر کسی وجہ سے آدمی گائے یا بیل کا گوشت کھانے میں احتیاط کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، باقی اسے ناجائز یا حرام نہ سمجھا جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد سے متصل امام کے لیے مسجد کی آمدنی سے کمرہ بنانا کیسا ہے؟ حوض خانے کے اوپر، وضو خانے کے اوپر یا مدرسے کی حد میں یہ کمرہ بنایا جائے تو کیسا رہے گا؟ جواباً عرض ہے کہ شرعی مسجد سے متصل جو خارجی حصہ ہوتا ہے اس میں امام صاحب کا کمرہ بنانے میں یا فیملی کوارٹر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں مسجد کی آمدنی بھی استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مسجد کی ضروریات میں داخل ہے۔ لیکن جو مدرسے کی جو جگہ ہے اس میں مسجد کا کمرہ نہ بنایا جائے، جبکہ مدرسہ الگ ہو اور مسجد الگ ہو۔ البتہ اگر مدرسہ مسجد کے تابع ہے تو وہاں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں راستے کے ایک طرف مسجد ہے، بیچ میں راستہ ہے، پھر کچھ کمرے اور وضو خانہ بنا ہوا ہے، تو یہ کمرے اور وضو خانے مسجد میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ مسجد شرعی میں تو داخل نہیں ہوں گے کہ جہاں پر معتکف آ سکتا ہو، البتہ مسجد پر وقف ہو سکتے ہیں یا مسجد کی ملکیت بھی ہو سکتے ہیں، معلومات کر لی جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ روایات میں جزاک اللہ خیرن کہنے کی جو بات آئی ہے اس کی جگہ اگر صرف جزاک اللہ کہہ دیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ جی ہاں، جزاک اللہ سے بھی مفہوم ادا ہو جاتا ہے اور خیر اس میں محذوف ہے۔ پوچھ رہے ہیں آفاقی شخص اگر مکہ معظمہ جا کر عمرہ ادا کر لے، اس کے بعد پھر میقات سے باہر جائے اور کئی مرتبہ باہر جائے، مثلا قرن المنازل یا ذوالحلیفہ جائے، تو وہاں سے واپسی کے وقت خود اپنے نام سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہے یا مرحومین کے نام سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احرام باندھ کر آنا ضروری ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اپنی ہی طرف سے احرام باندھ کے آئیں۔ اگر مرحوم کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے بھی احرام باندھ کے آتے ہیں تب بھی درست ہے، کیونکہ یہ جو عمرہ یا حج ہوگا یہ خود اسی کی طرف سے ہوگا جو عمرے کے ارادے سے گیا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں حرم مکہ میں آج کل بغیر احرام کے مطاف اور کعبے کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، تو لوگ دو طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ بعض تو
بغیر کپڑے پہنے ہوئے صرف احرام کی چادر اوڑھ کر اندر چلے جاتے ہیں، اور بعض کپڑے پہن کر اوپر سے احرام کی چادریں اوڑھ لیتے ہیں تاکہ پولیس والوں سے بچا جا سکے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بغیر عمرے کی نیت کے اس طرح سے صرف دکھاوے کا احرام نہ پہنا جائے۔ ہاں، اگر عمرے کی نیت ہے اور اس کے لیے آپ نے کپڑے پہنے ہیں احرام کے، اور عمرے کو جانے سے پہلے آپ نے طواف کر لیا جا کر، تو شرعاً بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عمرے سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈانے سے پہلے اگر کوئی نفلی طواف کر لے تو بھی گنجائش ہے۔ جواباً اور سوال یہ ہے کہ گاؤں میں جڑواں بھائیوں کی جڑواں بہنوں سے شادی ہوئی، لیکن شب زفاف کے بعد معلوم ہوا کہ دونوں کی دلہنیں تبدیل ہو گئیں، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اصل میں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل جو ایجاب و قبول جس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، نکاح تو اسی کے ساتھ برقرار ہے۔ رات میں تبدیلی کی وجہ سے اس پہلے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب دو شکلیں ہیں، اگر گھر والے دونوں طرف کے یہ چاہتے ہیں کہ جن سے رشتہ ہوا تھا وہ لڑکیاں انہی لڑکوں کے ساتھ رہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ ان بچیوں کو عدت گزارنے کے بعد اپنے اصل شوہروں کے پاس بھیج دیا جائے، اس سے پہلے انہیں الگ رکھا جائے۔ اور دوسری شکل وہ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اسی طرح کے معاملے میں، کہ آپ نے دونوں لڑکوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے جس لڑکی کے ساتھ رات گزاری ہے کیا تم اسی کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں، ہم اسی کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن سے تمہارا اصل میں نکاح ہوا تھا ان کو تم طلاق دے دو، اور اصل والی سے رخصتی چونکہ ہوئی نہیں ہے لہذا فوری طور پر طلاق پڑ جائے گی اور عدت واجب نہیں ہوگی، اور پھر جن کے ساتھ انہوں نے رات گزاری ہے ان سے فوری طور پر ان کا نکاح دوبارہ کر دیا جائے۔ تو ایسی شکل میں جس عورت کے ساتھ جس لڑکے نے رات گزاری ہے وہی اس کی بیوی قرار پائے گی۔ تو گھر والے مشورہ کر لیں، جو ان سی بھی صورت ان کے لیے بہتر ہو اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں زانیہ حاملہ عورت کی شادی غیر زانی سے ہوئی، لیکن جب شوہر کو پتہ چلا کہ یہ حاملہ بالزنا ہے تو اس نے اسے طلاق دے دی۔ اب وہ پہلا جو زانی ہے اصلاً وہی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ شوہر کے طلاق دینے کے بعد اس کی عدت وضع حمل ہوگی یا اس سے پہلے بھی عدت پوری ہو سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب خلوت صحیحہ پائی گئی تو اب وضع حمل کے بعد ہی عدت پوری ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور اب اگر زانی سے نکاح ہوگا تو وضع حمل کے بعد ہی ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ ہندا نے والدین کی مرضی کے خلاف اپنے چچیرے بھائی سے کورٹ میرج کر لی اور والدہ کے فہمائش کے بعد بھی نہیں مانی، تو والد صاحب نے اپنی جائیداد سے اس لڑکی کو عاق کر دیا۔ اب طلاق دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ عاق کرنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے عاق کرنے سے کوئی بھی وارث وراثت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ شرعی طور پر جس کا جو حق ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا، چاہے لاکھ کوئی عاق کر دے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ والد صاحب اپنے سب بچوں بچیوں کو زندگی ہی میں دے کر اور ان کو قابض و مالک بنا دیں، خود بے دخل ہو جائیں، تو یہ ہبہ تام ہو جائے گا، تو اب اس میں وراثت نہیں چلے گی۔ پوچھ رہے ہیں کسی آدمی نے کورٹ میرج کیا تھا اور 2-3 سال بعد کورٹ میں ہی اس نکاح کو ختم کر دیا، جبکہ اس نے شرعی نکاح بھی کیا تھا ایجاب و قبول اور گواہوں کے ساتھ، تو کیا اب اس کو کورٹ کے ذریعے ختم کرنا کافی ہے یا طلاق دینی پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ جب صحیح طور پر نکاح شرعاً ہو چکا ہے تو اب اسے ختم کرنے کے لیے فسخ کافی نہیں ہے، بلکہ طلاق ہونی ضروری ہے، اس کے بعد ہی عدت کے بعد دوسرے سے نکاح اس کے لیے درست ہوگا۔ سوال ہے کہ آج کل ڈرائیور اور گاڑی کے مالک کے درمیان ایک شکل یہ رائج ہے کہ آپس میں معاہدہ کر کے روزانہ گاڑی کرائے پر لے جانے کی قیمت طے کر لی جاتی ہے۔ مثلا یہ طے ہوتا ہے
کہ ڈرائیور دن کے 300 روپے مالک کو دے گا اور وہ گاڑی پورے دن چلائے گا اور جو فائدہ ہوگا وہ ڈرائیور کا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شکل درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شرعاً درست ہے، اس لیے کہ گاڑی مالک نے اپنی گاڑی کرائے پر دی ہے اور وہ اس کے پیسے 300 روپے فرض کیجئے لے رہا ہے۔ اب جو کرائے پر لینے والا ڈرائیور ہے وہ اس سے جو بھی کمائے گا وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوگی، مالک اس میں شریک نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے اور اس کا الگ سے چارج لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس وقت ایک صورت اور پیش آ رہی ہے کہ جو لوگ فوری طور پر پیسے ادا نہیں کر پاتے ان سے بعد میں یعنی ادھار کی صورت میں کچھ رقم بڑھا کر لی جاتی ہے۔ مثلا زید نے ادھار خالد کی رقم کو ٹرانسفر کیا اور خالد زید کو نقد رقم نہیں دے رہا ہے، اس لیے زید اس سے 3 ہفتے کے وعدے پر ٹرانسفر رائٹ چارج سے کچھ زیادہ رقم وصول کرتا ہے۔ تو کیا زید کا ادھار کی صورت میں خالد سے زیادہ چارج لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ ادھار کے بدلے میں قیمت میں اضافہ کرنا، منتقلی کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کرنا، یہ دراصل سود کی ایک شکل ہو جائے گی۔ اس لیے نقد کے طور پر تو سروس چارج کے نام پر لینا درست ہے، لیکن ادھار کے طور پر زائد لینا درست نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ایک آدمی کے پاس 1 نمبر کی رقم ہے، دوسرے کو اس کی ضرورت ہے، اب وہ اس سے کچھ معاوضہ دے کر 1 نمبر کی رقم کی انٹری لینا چاہتا ہے، تو اس طرح معاوضہ دے کر 1 نمبر کی رقم کی انٹری لینا کیسا ہے؟ واضح ہو کہ تاجروں کی اس کی اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ رقم کے بدلے میں رقم کا اضافہ درست نہیں ہے۔ کسی کو اگر ضرورت ہو تو تبرعاً اس کی مدد کر دے، لیکن اس سے اس کی بدلے میں پیسے لینا درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ مدرسے میں جو کتابیں وقف کی جاتی ہیں کیا ان میں نوٹ وغیرہ پینسل سے لکھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مدرسے کی کتابیں وقف ہیں اور اس کی حفاظت لازم ہے۔ اگر ہر طالب علم اس میں لکھنا شروع کر دے گا تو کتاب جلد ہی خراب اور ناقابل استعمال ہو جائے گی، اس لیے اس میں کسی طرح کا تصرف لکھنے وغیرہ کا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ میراث تقسیم نہیں کر رہی ہیں، جبکہ والد محترم نے کہا تھا کہ لڑکیوں کا حصہ ضرور دینا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد 2 لڑکیاں یتیم تھیں، اب والد صاحب کے انتقال کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، تو ترکہ تقسیم نہ کرنے کی صورت میں شریعت کے اندر کیا وعید فرمائی گئی ہیں اس کی وضاحت کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا ضروری ہے، اگر وہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا اور سخت مواخذہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے سبھی بھائی بہن اور والدہ اگر حیات ہیں ان سب کو مل جل کر کے ترکے کی تقسیم کر لینی چاہیے تاکہ حقوق کی ادائیگی ہو اور کسی کو اشکال اعتراض کا موقع نہ رہے اور آخرت کی باز پرس سے بھی بچاؤ ہو سکے۔ فرماتے ہیں کہ 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں کے والد والدہ کا انتقال ہو گیا، دونوں تایا کے پاس رہتے ہیں، ان کو والد کی وراثت میں کچھ زمین ملی ہے، اس کی آمدنی کیا ان بچوں پر الگ سے صرف کرنی ضروری ہے یا تایا اپنے ساتھ ملا کر کے استعمال کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان بچوں کا جو حق ہے اس کا اور اس کی آمدنی کا پورا حساب رکھنا ضروری ہے۔ یہ پتہ رہنا چاہیے کہ ان کی ملکیت میں اس وقت کیا چیز ہے، کتنی آئی ہے، اور پھر ان کی ضروریات میں اسے خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر ساتھ کھانا پینا ہے تو اسی تناسب سے ان کی ضرورت کے موافق اس پیسے کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، لیکن حساب الگ ہونا چاہیے اور یہ جائز نہیں ہوگا کہ ان کے مال میں اپنے اوپر کوئی تصرف خواہ کیا جائے، بلکہ جس کی ملکیت ہے اسی پر تصرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔